عنوان پچھلا عنوان پوری تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے آیا تھا۔ اب آئیے ہم آتے ہیں استقبال رمضان کے عنوان پر۔ رمضان کا استقبال شعبان کے مہینے سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اب شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ جیسے ہی شعبان کا مہینہ آتا تو یوں تو آپ عام دنوں میں بھی رات رات کھڑے ہو کر کے عبادت فرماتے کہ پیروں میں ورم آ جاتا۔ لوگ کہتے کہ آپ بخشائے ہیں تو آپ فرماتے کہ بخشش ملی ہے تو کیا میں شکریہ بھی نہ ادا کروں؟ افلا اکون عبدا شکورا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سب سے زیادہ عبادت کرتے تھے اور سب سے آگے تمام معاملات میں رہتے تھے، لیکن شعبان کا مہینہ آتا تھا تو وہ معمولات اور زیادہ بڑھ جاتے تھے، آپ کا رنگ ہی بدل جاتا تھا۔ ہوا یہ کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ 27ویں رجب کو معراج ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ملاقات کے لیے بلایا اور آپ اس دنیا سے اپنے جسم مبارک کے ساتھ آسمان پر تشریف لے گئے۔ ہر طرح سے ستائے ہوئے تھے۔ شیب ابی طالب میں 3 سال کا عرصہ بند گزرا تھا۔ اسی طرح ان کی غم گسار اہلیہ ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ ان کے باہر سے ساتھ دینے والے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا۔ تھک ہار کر کے ان حضرات سے ایک نئی زمین تلاشنے کے لیے طائف گئے، پتھروں سے مار کے لہو لہان کر دیا گیا، ٹوٹ گئے اور اس ٹوٹنے کے عالم میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیا، پھر بھی بد دعا نہیں کیا اور دعا میں اپنی کمزوری کا اعتراف کیا کہ اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس، اے رب العزت میں اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہوں، کیا مجھے آپ ایسے دشمنوں کے حوالے کر کے چھوڑ دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل بستگی کی خاطر آپ کو معراج کے سفر میں بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، مشاہدہ کیا، جس کے بارے میں آپ نے 27ویں رجب اور اس کے آس پاس سنا ہوگا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 اس میں اس سفر کا تذکرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے ایک بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا، وہ مسجد اقصی جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھ رکھی ہیں تاکہ وہ ہماری نشانیاں دیکھ لے، آئندہ آنے والے دنوں کو دیکھ لے، اسلام کی ترقیات دیکھ لے، حق کو وہ حق عین الیقین اور حق الیقین کے ساتھ اپنی زندگی میں سمو لے۔ بے شک اللہ سمیع ہے، بصیر ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت جس سے ثابت ہوتا ہے اور جو واضح کرتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں پہلے بیت المقدس تشریف لے گئے جہاں انبیاء کی امامت فرمائی اور اسی کے بعد سے آپ کو امام الانبیاء کا لقب ملا اور اس کے بعد 7 آسمان تک تشریف لے گئے۔ یہ تفصیلات آپ چاہیں تو سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر پڑھیں، تفسیر ابن کثیر بھی آپ پڑھیں گی، ترجمہ بھی مل جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو آتے ہوئے انہیں بھی 3 ہدیے ملے۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ مومن ہر وقت اللہ سے ملاقات کر سکتا ہے اور وہ ملاقات کرنے کا ذریعہ نماز ہیں، 50 وقت کی ملی ہیں، اس کے بعد 5 وقت کی ہوئی۔ ان 5 وقتوں میں بندہ مومن اللہ سے ملاقات کرتا ہے اور پھر اللہ نے ایک اعلان فرما دیا، ایک سہولت دے دیا، ایک پروانہ، ایک گفٹ امت کے نام دیا کہ میرا بندہ میرا بن کر کے رہے گا، غداری مجھ سے اگر نہیں کرے گا، گناہوں کے ساتھ بھی آئے گا تو میں اسے بخش سکتا ہوں، معاف کر سکتا ہوں، لیکن اگر مجھ سے غداری اس نے کر لیا یعنی شرک کر لیا تو میں نہیں معاف کروں گا۔ تو یعنی یہ اعلان ہوا کہ اعلان فرما دیجئے کہ جو شرک کیے بغیر مجھ سے آ کر کے ملے گا تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ اور تیسرا ہدیہ سورہ بقرہ کی آخر کی 3 آیتیں ملی جو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے لے کر کے آخر تک کی ہیں۔ یہ تینوں ہدیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے اور آنے کے بعد جس طرح سے ایک تمغہ ملتا ہے، کسی کو خوشخبری ملتی ہے، ایک بڑے کی جانب سے کوئی نشان امتیاز ملتا ہے تو خوشیاں بناتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے کے بعد شعبان کے مہینے میں آپ نے شکر کے طور پہ عبادتوں کو اور بڑھا دیا۔ اور پھر آنے والا مہینہ رمضان، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ بندہ میرے لیے ہی صرف رکھتا ہے اور روزے کا بدلہ میں ہی دوں گا، اور کیا دوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھ رکھا ہے۔ ممکن ہے 2 رکعت نماز کوئی شخص دکھاوے میں پڑھ لے، ممکن ہے 2 جملے
मुमकिन है ज़कात के लिए 2 रुपए कोई शख्स निकाल करके दे दे, मुमकिन है कि हज और उम्रा दिखावे के लिए कर ले, लेकिन भूख और प्यास रोजा कोई शख्स दिखावे के लिए नहीं रख सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला का महीना, खास पसंदीदा मखसूस महीना रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक खास महीना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने के इस्तकबाल के लिए आपने बेइंतहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरपूर इसके इस्तकबाल की तैयारियां शुरू की। सहाबे कराम का भी यही मामूल था और हम सबको भी यही मामूल रखना चाहिए। अब आइए कबल इसके कि रमज़ान के उन्वान पर पहुंचे, एक उन्वान थोड़ा सा जिक्र कर दिया जाए, वो ये है कि शब बरात, 15वीं शब, शाबान की 15वीं तारीख। इस उन्वान से कई तरह के ख्यालात पाए जाते हैं। 3 तरह के ख्यालात इस वक्त उम्मत में गर्दिश कर रहे हैं। एक तो वो तबके के लोग हैं जिन्होंने इसको ईद बना लिया है, ईद के नाम से इसको सेलिब्रेट किया जाता है और हर वो काम किया जाता है जिसकी इस्लाम में कोई इजाजत नहीं है, और इसको इतना बढ़ाया जाता है कि गोया कि ये शब कदर और उसके बराबर इसको करार दिया जाता है, और इसमें अजीब अजीब किस्म के आमाल अंजाम दिए जाते हैं। दूसरा तबका है जो इससे बिल्कुल इनकार करता है, और तीसरा तबका है कि इनकार भी नहीं करता और उस तरह से उसको सेलिब्रेट करने और मनाने और ईद के मुकाबले में भी नहीं रखता, दरमियानी राह अख्तियार करता है। जहां तक शब बरात के उन्वान पर रिवायतों का मामला है, उन रिवायतों के सिलसिले और असनाद पे हम गौर करें तो पता चलता है कि रिवायतों के मामले में असनाद कोई भी उस दर्जे तक नहीं पहुंची है जो मजबूत दर्जा हो, जो सही कहा जाता है, जिसको मुस्तनद रिवायात जो कहा जाता है। अलबत्ता इतनी रिवायात हैं और इतने तरीकों से है कि इसका इनकार भी नामुमकिन है। इसी वजह से ये देखा गया है कि जितने भी मुअक्कर बुजुर्गान दीन हैं उन्होंने शब बरात यानी 15वीं शाबान का एहतमाम किया है, मगर एहतमाम उतने ही दर्जे में किया है जितने दर्जे की रिवायतें हैं। इस सिलसिले में हमने आखिरी दौर में हज़रत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह को भी देखा, और हम तलबा को भी उस शब बरात में आमतौर पर हिफ्ज़ के तलबा की तरबियत होती थी, हम तलबा को भी इबादतों की तरफ तरगीब दी जाती थी। इस बारे में हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की राय बड़ी मोतदिल है, वो पेश करके बात को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि 1 मई को 15वीं शाबान है और इस मामले में बहुत सारी ऐसी बातें भी गर्दिश करती हैं जिनकी कोई हकीकत नहीं होती। हज़रत मुफ्ती साहब और फरमाते हैं, उनके वालिद साहब का भी ये कौल है कि इसकी किसी न किसी नाहियत तक हकीकत है फजीलत के मामले में, मगर इसका दर्जा शब कदर के बराबर हरगिज़ नहीं हो सकता, और ये ईद है हरगिज़ भी नहीं। मुसलमानों के लिए ईद कुरान और हदीस से 2 ही साबित है, एक ईद उल फित्र, दूसरी ईद उल अजहा, उसके हट करके और कोई ईद नहीं है। और रात की फजीलतों का मामले के अंदर शब कदर यानी लैलतुल कद्र की ही फजीलतें हैं, बाकी इस रात के बारे में कोई रिवायत उस मुस्तनद दर्जे तक नहीं पहुंची है। अलबत्ता इतने तरीकों से है कि इसका इनकार भी नहीं किया जा सकता, लिहाजा इसको बगैर किसी इजाफी कोशिशों के इस रात में इबादत की जा सकती है। मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि इबादत का कोई ख़ास तरीक़ा इस रात के लिए मखसूस नहीं, जैसा कि पर्चे बंटने लगते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेजेस आने लगते हैं, ये कोई मुकर्रर नहीं। ये बात दुरुस्त है कि इस रात में इबादत का कोई ख़ास तरीक़ा मुकर्रर नहीं कि फ़लाँ तरीक़े से इबादत की जाए। जैसे बाज़ लोगों ने अपनी तरफ से एक तरीक़ा ये गढ़कर कह दिया कि शब बारात में इस खास तरीके से नमाज पढ़ी जाए, मसलन पहली रकात में फ़लाँ सूरत इतनी बार पढ़ी जाए, दूसरी रकात में फ़लाँ सूरत इतनी मरतबा पढ़ी जाए, वगैरह वगैरह। इसका कोई सबूत नहीं, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। नफली इबादत जिस कदर हो सके इस रात में अंजाम दी जाए, नफल नमाजें पढ़ी जाएँ, कुरान मजीद की तिलावत की जाए, जिक्र किया जाए, तस्बीह पढ़ी जाए, दुआएं की जाएं, ये सारी इबादतें उस रात में की जा सकती हैं, लेकिन कोई ख़ास तरीक़ा साबित नहीं। दूसरी चीज़ शब बारात में बड़ी एहतमाम के साथ की जाती है कि पूरे साल कब्रस्तान न जाया जाए, इस रात में बड़े एहतमाम के साथ कब्रस्तान जाया जाता है, यहाँ तक कि इस रात के आमाल में इसको मखसूस समझा जाता है। मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि अपने वालिद के हवाले से कि उनके वालिद मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जो हमेशा याद रखनी चाहिए, फरमाते थे कि जो चीज़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस दर्जे में साबित हो उसी दर्जे में रखना चाहिए, उससे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए।
لہذا ساری حیات طیبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک بار قبرستان گئے ہیں، ایک بار قبرستان گئے ہیں، اس لیے شب برات میں ایک مرتبہ جانا چونکہ مروی ہے، اس لیے اگر زندگی میں ایک مرتبہ بھی کوئی چلا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن ہر شب برات میں جانے کا اہتمام کرنا، التزام کرنا، اس کو ضروری سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں شامل کرنا، لازمی حصہ سمجھنا، اور اس کے بغیر یہ سمجھنا کہ شب برات نہیں ہوئی، یہ درجے سے آگے بڑھانے والی بات ہے، یہ اضافی بات ہے، اس سے دین کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے شعبان کا روزہ۔ ایک مسئلہ شب برات یعنی 15ویں شب میں کے بعد والے دن یعنی 15 شعبان کے روزے کا ہے۔ اس کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سارے ذخیرے حدیث میں اس روزے کے بارے میں صرف ایک روایت ہے کہ شب برات کے بعد والے دن روزہ رکھو، لیکن روایت سند کے اعتبار سے بہت ہی ضعیف ہے، لہذا اس روایت کی وجہ سے خاص 15ویں شعبان کو روزے کو لازم سمجھ کر کے رکھنا یہ درست بات نہیں ہے۔ ہاں البتہ شعبان کے مہینے میں جو فضیلت ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی 13، 14، 15 روزہ رکھا کرتے تھے، شعبان کی بھی 13، 14، 15 کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ کوئی رکھنا چاہے تو اس طرح سے رکھے، شعبان کے مہینے میں مزید روزے رکھے، لیکن شعبان کے آخر میں 28 اور 29 کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا تاکہ رمضان سے متصل نہ ہو جائے، رمضان کی تیاری کے لیے ذرا قوت چاہیے اور قوت پا لی جائے تاکہ رمضان میں روزے اہتمام کے ساتھ رکھے جائیں۔ تو یہ ہو گیا شعبان کا تذکرہ کہ شعبان میں بس اتنی ہی باتیں ہیں، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بات اور تذکرہ کر دیا جائے کہ آج سے 8 مہینے پہلے ایک میسج ہمیں ملا واٹس ایپ پر، اور ایک صاحب سے ملا، اور ایک میسج جب آتا ہے تو شام ہوتے ہوتے وہی میسج کئی جگہوں سے آ رہا ہے، تو کئی جگہوں سے بھی آیا۔ صبح میں ایک میسج آیا کیلکولیٹ کر کے کہ مبارک ہو، آج سے 8 مہینے 15 دن فلاں گھنٹے فلاں منٹ اور فلاں سیکنڈ کے بعد روزہ شروع ہو جائے گا، رمضان کی مبارکباد ہو۔ اور نیچے حدیث تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سب سے پہلے رمضان کی مبارکباد دی اس پر جنت واجب ہو گئی، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ بڑا آسان مذہب ہو گیا نا، کچھ کر لو جنت تو واجب ہو ہی گئی، اب جو چاہو کرو، زندگی جس طرح سے گزارو، حرام حلال کے کوئی تمیز نہ کرو، نماز سے مطلب نہیں، روزہ سے مطلب نہیں، قرآن کی تلاوت سے مطلب نہیں، تراویح سے مطلب نہیں، صدقہ اور زکوٰۃ سے مطلب نہیں، ہو گئی جنت واجب۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ماہ رمضان کی خوشخبری اور سوشل میڈیا پر پیغام، اور جو حدیث گردش کرتی ہے حدیث کے نام سے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سب سے پہلے کسی کو رمضان کی مبارکباد دی اس پر جنت واجب ہو گئی، یہ میسج جھوٹا ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ موضوع ہے، یہ گڑھی ہوئی بات ہے، کسی بے دین ملحد کی طرف سے کسی نے گڑھ لیا ہے اور ہمارے ایمان اور عقیدوں کو خراب کرنے کے لیے شیئر کیا جا رہا ہے۔ کیسے؟ جس نے گڑھا اس کا عقیدہ تو خراب ہوا، جس نے شیئر کیا اس کے بھی عقیدے پر اثر آ گیا، اس طریقے پر کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث سماعت فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے بھی مجھ پر جھوٹ باندھا، جو بات نبی کی زبان مبارک سے نہیں نکلی تھی، اور یہ کہا کہ یہ حدیث ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے جانے بوجھے اس نے کہہ دیا، اور اگر وہ جھوٹ ہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، تو شیئر کرنے والے کا بھی ٹھکانہ اسی طرح سے ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ بھی رکھنا چاہیے کہ جو لوگ بلا تحقیق کیے ہوئے آنکھ بند کر کے حدیث کے نام سے چیزوں کو شیئر کرتے چلے جاتے ہیں وہ جھوٹے کے جھوٹ میں شامل ہو جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کسی بھی انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو سنے اس کو بلا تحقیق بیان کر دے، جو سنے اس کو بلا تحقیق بیان کر دے تو اس کا جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو سوچئے اس طرح کا پیغام آتا ہے اور ہم نبی کی عقیدت میں کہ ہم نے نبی کی بات کو نہیں پھیلایا، نیچے لکھا بھی رہتا ہے کہ ارے شیئر نہیں کیا کہ اتنے کنجوس ہو 10 درود نہیں پھیلوا سکتے۔ ارے اسلام عمل کا نام ہے، کسی شیئرنگ کا نام نہیں ہے۔ اسلام اگر شیئرنگ کا نام ہوتا تو پیسے کروڑپتی مسلمانوں سے کہا جاتا کہ اے کروڑپتیوں تم 1 کروڑ کا روپیہ اختیار کر کے آج پورے اخبارات میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نکلوا لو، سب پڑھ لیں گے، اور جس نے ایک بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا جنت میں داخل ہو جائے گا، یہ اعلان کر دیا گیا ہوتا۔
اسلام عمل کا نام ہے، کسی شیئر کرنے کا نام نہیں ہے۔ لہذا بہت ساری موضوع باتیں پھیلائی جاتی ہیں، اگر آپ کے پاس آپ کو شوق ہے آگے بڑھانے کا تو ذمہ داری ہے کہ اس روایت کی سند کو تلاش لیجئے کہ یہ سند موجود ہے یا نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنے والے کو کوئی کیئر نہیں ہوتا، انہوں نے بریکٹ میں لکھ دیا بخاری میں ہے یا نہیں، آپ دیکھیے، اگر نہیں دیکھ سکتی یا نہیں دیکھ سکتے تو خاموشی اختیار کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ میں مکلف نہیں، مجھے نہیں معلوم ہے، میں گناہ نہیں ہے، اور معلوم ہو جائے اس کو پلٹا دیجئے، پوچھیے کہ اس کی دلیل اور اس کی سند بیان کرو، ورنہ جھوٹ میں شامل ہو جاؤ گے۔ اور یہ بالکل سچی اور صحیح حدیث ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ایسی بات کو منسوب کر دیا جو ان کی زبان مبارک سے نہیں نکلی تھی، تو صریح حدیث ہے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ لہذا رمضان کی خوشخبری اور سوشل میڈیا کے پیغام سے آپ باخبر رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس اہل ایمان نے، جس مومن نے رمضان المبارک کا مہینہ ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اب ایمان کیا ہے؟ ایمان دل میں خدا کو بسا کر کے، دل میں خدا کے علاوہ تمام چیزوں کو نکال پھینکنے کا نام ایمان ہے۔ ایمان زبان سے ان خیالات کو ادا کرنے کا نام ہے۔ ایمان ان خیالات اور ان بندھن اور اس یقین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کا نام ایمان ہے۔ تو جو شخص ان تقاضوں کے مطابق روزہ رکھے گا، جو یقیناً حرام سے اپنے آپ کو دور کر لے گا، اگر ملوث تھا تو توبہ کر لے گا، کسی کا لیے ہوئے تھا تو دے دے گا، کسی کو ستائے ہوئے تھا تو معافی مانگ لے گا، نافرمانی اللہ کی تھی تو توبہ کر لے گا، کاروبار غلط تھا تو اس سے وہ باز آ جائے گا۔ ایمان کی جب چاشنی آ گئی دل کے اندر، ایسے ہی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو روزہ اس کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کا بدلہ خود عطا فرماتے، وہ احتساباً، کہ احتساب کے ساتھ، احتساب کہتے ہیں انٹراسپیکشن کو، اکاؤنٹیبلٹی کو، اپنا محاسبہ کرنے کو، اندر جھانک کر کے اپنی غلاظت کو دیکھ کر کے اسے نکال کر کے باہر پھینک کر کے اندر کی صفائی کرنے کو احتساب کہتے ہیں۔ ایمان کے بلب کو دل میں جلانے کو، تاکہ اس بلب سے روشنی نظر آ جائے اور اس روشنی کو پورے خون میں پھیلا لیا جائے۔ اب یہ دو چیزیں اگر آ گئیں زندگی میں تو یوں ہی انسان کی بخشش ہو سکتی ہے۔ رمضان تو اس پر خاص مقام رکھتا ہے، لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے ایمان کی چاشنی کے ساتھ اور پورے احتساب، انٹراسپیکشن اور اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ رکھا تو پچھلے جتنے بھی گناہ اس کے ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کے تعلق سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183، 184 اور 185 آیتیں اہم ہیں، اور اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان فرض کیا گیا، اور اسی سے رمضان المبارک کا ایک عظیم الشان ہدیہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے، ہر اس شخص پر روزے فرض کر دیے گئے جو بالغ ہو چکا ہو، جو عقل رکھتا ہے، جو اپنی ضروریات زندگی کو اپنی سمجھ کے مطابق ادا کرتا ہے، روزے فرض کر دیے گئے۔ فرض کا مطلب لازم کر دیا گیا، اور ایسی لزومیت کر دی گئی کہ اس کا مرتبہ بھی ایمان کے بعد نماز کے برابر اس کا قرار دیا گیا۔ نماز کا انکار جس طرح سے کفر کو لازم کر دیتا ہے، اسی طرح سے روزے کا انکار بھی کفر کو لازم کر دیتا ہے۔ کوئی شخص جانتے بوجھتے روزے کا انکار کر دے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر نماز کے معاملے میں بھی مذاق میں کفر کا لفظ استعمال کرتا ہے تو وہی درجہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ روزے کے معاملے میں بھی کوئی بندے مومن مذاق میں بھی یہ جملہ استعمال کرتا ہے کہ ارے روزہ تو وہ رکھے جس کے لیے کھانے پینے کا نہ ہو، یہ کفریہ درجہ ہے، یہ کفریہ کلمہ ہے، اس کی زبان سے کفر ہوا، لہذا روزہ فرض ہے اور لازم ہے، واجب ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس سے پتہ چلا کہ روزہ ہر امت کے اوپر فرض کیا گیا، نوعیت الگ الگ تھی، اور روزے کا مقصد بھی اس میں بتا دیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم اندر کی بیماریوں کو نکال کے باہر پھینک دو، روحانی بیماریوں سے صفائی حاصل کر لو، تقوی اختیار کر لو۔ اور تقوی کی وضاحت اگر آپ کو دیکھنی ہے تو تفصیلی طور پر تقوی کی وضاحت آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 171 میں سماعت فرما لیں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، پوری آیت پڑھیے، آخر میں اولئک هم الصادقون واولئک هم المتقون کہا گیا، یعنی تقوی زبان کو پاک کرنے کا،
سوچ کو پاک کرنے کا، اپنے معمولات کو پاک کرنے کا، دوسروں کے لیے اچھی فکر رکھنے کا نام تقویٰ ہے، لوگوں کے کام آنے کا غریبوں کے کام آنے کا، یہ پوری تفصیل آپ کو اس کے اندر مل جائے گی۔ تو اس آیت میں پتہ یہ چلا کہ روزہ ایمان والوں پر فرض کر دیا گیا۔ دوسری بات پتہ چلی کہ پہلے کی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا۔ تیسری بات پتہ چلی کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ٹرینڈ ہو کر کے پھر وہ تقوی والی زندگی پر واپس آ جائیں۔ پھر اسی آگے والی آیت میں فرمایا گیا ایام معدودات، چند ایام ہیں یعنی ایک ماہ کا روزہ۔ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر، جو بیمار پڑ جائے اس مہینے میں اور جو لاغر ہو جائے، کمزور ہو جائے، جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو یا سفر پر گیا ہو اور سفر کی تکلیفیں صعوبتیں مانے ہو روزہ رکھنے میں، تو اسے چاہیے کہ اس مہینے میں افطار کرے اور اس کی قضا جو واپس آئے، اور جب اس کو صحت ہو سفر سے واپس آ جائے تو اس کو وہ قضا کر لے۔ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اس آیت کے اندر اس شخص کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ جو اس عمر کو پہنچ چکا ہے جس عمر میں اس کے پاس طاقت نہیں ہے اور آئندہ آنے کی امید نہیں ہے، ایسے مرض کا شکار ہو چکا ہے جس مرض کے بعد اس کو صحت یابی کی امید نہیں ہے اور آئندہ بھی امکانات نہیں ہے، کسی طبیب حاذق نے یا ماہر حکیم نے اس کو اس کی وضاحت کر دیا ہو، ساری رپورٹس بتا رہی ہوں اور اس کی عمر 80 اور 90 سے کراس کر چکی ہو اور حالات بھی ایسے ہوں کہ وہ روزہ برداشت نہ کر سکتا ہو، تو ایسے بوڑھے کے لیے فدیت و طعام و مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانا قرار دیا گیا، یعنی ایسا فدیہ جو ہم معتدل کھانا کھاتے ہیں، گویا ایک دن کا ایک وقت کا کھانا آج کی مہنگائی کے زمانے میں 50 سے لے کر کے 75 روپے کے درمیان میں ایک معتدل کھانا انسان کھا سکتا ہے۔ قاعدے کا کھانا تو 100 روپے سے کم میں نہیں کھا سکتا۔ لہٰذا اگر کوئی ایسا بوڑھا ہے، کوئی ایسا لاغر اور کمزور ہے جس کی عمر اس تک پہنچ چکی ہے، تو اپنے آپ عمل کرنے کے بجائے اپنے محلے کے کسی موقر عالم سے پوچھ لیجئے کہ میری یہ صورتحال ہے یا میرے گھر میں میرے باپ دادا کی یہ صورتحال ہے، تو وہ بتائیں گے کہ ہاں ان کے اوپر فدیہ ہے یا نہیں ہے۔ عام طور پر اپنے آپ عمل نہ کریں، ورنہ معلوم ہوا کہ تھوڑی سی کمزوری ہو گئی، پیسہ نکال دیا اور فدیہ دے دیا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ معلوم کر لیں، تحقیق کے بعد ہوتا ہے، اور تحقیق ہو جائے تو تحقیق کے بعد سے کم از کم 100 روپے اس کے نام سے نکالیں تو حق ادا ہو جائے گا۔ اس میں بھی فرمایا گیا کہ جو اپنی جانب سے عبادات میں اضافہ کر کے پیش کرے گا اللہ کے دربار میں، جن کو نفلی عبادتیں کہتے ہیں، وہ اس کے لیے بہتر ہوگی، اور اگر روزہ رکھو تو بہتر ہے تمہارے لیے۔ پھر دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ رمضان کا ایک عظیم الشان ہدیہ ہے کہ یہ عظیم مہینہ تو ایک مہینے میں گزر جائے گا، لیکن ایک ہدیہ اس مہینے کا ایسا ہے جو پورے سال تمہارے پاس رہے گا، تم اسے اختیار کر کے پورے سال اس کی یاد تازہ کر سکتے ہو۔ وہ یہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت کی باتیں کھول کھول کر کے واضح کر کے بیان کی گئی، حق اور باطل کو بھی کھول کھول کر کے واضح کر کے بیان کر دیا گیا۔ اور اس میں بھی روزے دار اور روزے کے تعلق سے ارشاد فرمایا گیا۔ ان آیتوں کو اپنے سامنے رکھیں، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ مبارک بھی اپنے سامنے رکھیں جو شعبان کے آخری دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ نسائی کی کتاب الصوم میں بھی یہ خطبہ موجود ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا اور رمضان المبارک کی آمد کی خبر دی کہ سنو تمہارے پاس ایک مبارک مہینہ رمضان چلا آ رہا ہے۔ یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کر دیے ہیں۔ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ تم خیر کی طرف تیزی کے ساتھ آگے بڑھو۔ یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الشر ادبر، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے تلاش کرنے والے چلے آؤ، بڑھتے چلے آؤ، اے شرارتیو، اے شر والو پیچھے ہٹ جاؤ، اور خیر کے تلاش کرنے والوں کو اس ماہ مبارک کے اندر خوب دیا جاتا ہے۔ نفل کا ثواب سنت کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ جس کو چاہیے جس انداز سے
جس انداز سے وہ اس کو سمیٹ لے خیر کو حاصل کرنا آسان کر دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک ایسی مبارک رات ہے جو 1000 راتوں سے بڑھ کر ہے، بہتر ہے۔ جو اس کی برکتوں سے محروم رہا سمجھ لو کہ وہ نامراد رہا، وہ محروم رہا۔ اور اس رات کے تعلق سے تو ارشاد فرما دیا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ 1000 راتوں سے بھی بڑھ کر کے یہ رات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان کے استقبال کے لیے یقیناً سارا سال، پورے سال جنت سجائی جاتی ہے۔ جنت ایمان والوں کے لیے اور رمضان کی خاطر پورے سال سجائی جا رہی ہو، اور رمضان آئے تو ہم یوں ہی غافل بیٹھے رہ جائیں۔ رمضان آئے تو ابھی سے پلاننگ شروع کر لیں کہ رمضان کے 10 تاریخ تک کون سے ٹھنڈی جگہ جا کے افطاری کرنا ہے، رمضان میں کس جگہ پہ پکنک اسپاٹ پہ جانا ہے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو تو بازاروں کی رونق شہری تک سجے اور بازار میں ہر دن ایک ایک جوڑا کپڑا دیکھتے دیکھتے گزارا جائے۔ وہ رب العزت ہماری شان میں جنت کو سجا رہا ہے اور ہم اپنے جسم کو سجانے میں لگ جائیں۔ ارے جسم نہیں، روح سج گئی تو جسم تو 1 گھنٹے کا کام ہے، کپڑا 1 ہی گھنٹے میں خرید لیا جاتا ہے، ہر دن جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب رمضان آتا ہے تو جنت کہتی ہے یا اللہ اس مہینے میں اپنے بندوں کو میرے لیے خاص کر دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خاص کر رہے ہوتے ہیں، ایک دروازہ بنا دیتے ہیں خاص روزے داروں کے داخل ہونے کے لیے، یقال لہا ریان، جس کو ریان کہا جاتا ہے۔ رمضان کا خاص خیال رکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کا خاص خیال رکھو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ بڑا شاندار اور بلند مقام والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے 11 ماہ چھوڑ دیے، 11 ماہ میں کماؤ، 11 ماہ میں خریداری کرو، 11 ماہ میں اپنی حدود میں رہ کر کے پکنک مناؤ، شاپنگ مالز جاؤ جن میں تم کھاتے ہو پیتے ہو، ہر قسم کی لذتیں حاصل کرتے ہو، مگر اس مہینے کو اپنے لیے خاص فرما لیا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ رمضان میں امت مسلمہ کے لیے مخصوص 5 تحفے اللہ تعالیٰ نے ایسے عطا فرمائے جو اس کے پہلے کی امتوں کو نہیں ملے تھے۔ 5 مخصوص تحفے۔ پہلا تحفہ یہ ہے کہ جب بندہ مومن روزہ رکھتا ہے اور بھوک کے مارے پیٹ میں سے بو آتی ہے اور وہ بو دوسروں کو ناگوار گزرتی ہے، بھوک کی بو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں مشک اور زعفران اور عنبر سے بھی زیادہ وہ پسندیدہ ہے۔ اس بھوک کو محسوس کرنا ہے تو روزے کو روزے کے تقاضے کے مطابق رکھنا پڑے گا، سنت رسول کے مطابق رکھنا پڑے گا۔ آج یہ جو بو ہمارے پیٹ سے آتی ہے یہ وہ والی بو نہیں ہوتی ہے بلکہ بدہضمی کی بو ہوتی ہے، جہاں 2 بجے کی نہیں دیگ چڑھے، بریانیاں پکیں اور کھانا اتنا پکا کہ 3 بجے کھانے بیٹھے تو اذان تک پانی پیتے رہے اور خوب کھا لیا، اتنا کھایا کہ 2 بجے تک کچی ڈھکاریں آتی رہیں، 2 گھنٹہ تھوڑا سا منہ پیٹ ٹھیک ٹھاک رہا، پھر اس کے بعد 6 بجے کھانا شروع کیا، روزہ کھا کے کھولا، پھر اس کے بعد نماز پڑھ کے آئے تو مغرب اور عشاء کے بیچ میں کھاتے رہے، تو گویا کہ رمضان ہمارے لیے بھوکے رہنے کا نہیں کھانے کا مہینہ بن گیا۔ تو یہ روزہ کا تقاضا نہیں ہے، روزے کے روحانیت پہ بھی اثر پڑ جاتا ہے اور جسم پر بھی اثر پڑ جاتا ہے۔ روزے کے بارے میں تحقیقات بھی ہیں۔ ہمارے اسی شہر کے ڈاکٹر جاوید نعیم صاحب نے ایک مرتبہ روزے کے عنوان پر ایک مضمون لکھا تھا جو لندن سے شائع ہوا تھا، اس میں انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا اور قبول بھی کیا گیا تھا کہ روزے کا پابند شخص جو اپنی زندگی میں روزے کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، نفلی روزے، فرض روزے، تو کس طرح سے روزہ شوگر کو کنٹرول کر لیتا ہے، شوگر کو کنٹرول کرنے میں کتنا معاون ہوتا ہے۔ تو روزے اس انداز سے رکھے جائیں، کھانے پینے کو کم کیا جائے۔ یہاں پر ایک بات اہم ہے جو خواتین کے لیے اہم ہے اور اس معاملے میں مرد حضرات کو تھوڑی اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے کہ کھانے پینے کے معاملے میں خواتین کے اوپر ہم اتنا بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ ان کا صبح و شام اسی میں گزر جاتا ہے، پوری طرح سے خیر و برکت حاصل نہیں ہو پاتی۔ اب آپ دیکھیں سحری کا وقت مثال کے طور پر اگر یہاں پر 4:55 پہ ختم ہو رہا ہے تو خواتین 3 بجے اٹھ جائیں گی، گھر کی ذمہ دار جو خواتین ہیں وہ 3 بجے اٹھ جائیں گی اور وہ پوری طرح سے گھر میں اگر 5 لوگ روزہ رکھنے والے ہیں تو 5 لوگوں کا مکمل کھانا پکائیں گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک تو رات چھوٹی اور سحری تیار کرتے 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 فجر کی اذان ہو گئی۔ ہر دن تہجد عظیم الشان تہجد کا موقع مل رہا ہے،
گفٹ میں آ رہا ہے کہ جاگ تو رہے ہی ہو، چلو کم از کم 4 رکعت نہیں تو 12 رکعت تہجد ادا کر لو۔ تہجد کا موقع ان کے ہاتھ سے گیا، اور اس کے بعد مرد چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ یہ ان کو معلوم ہوا کہ چونکہ ابھی جاگے ہوئے ہیں، فجر کے بعد تلاوت کرنے کے بعد نیند لگ جائے گی، برتن گندا رہ جائے گا، دودھ والا آ جائے گا، دودھ بھی لینا ہوگا، برتن دھونے میں لگی تو فجر کی نماز کسی طرح سے ہوئی، اور اس کے بعد معلوم یہ ہوا کہ سحری ختم ہونے کے بعد فجر کے بیچ کی جو ذکر و اذکار تھی وہ بھی چلی گئی۔ فجر کی نماز کے بعد اب تو اسکول اکثر کھل جاتے ہیں، اب اکیڈمک ایئر ذرا قریب آ رہے ہیں، فجر کی نماز کے بعد پتہ چلا کہ بچوں کے اسکول جانے کا ٹائم ہو گیا، لو ان کے لیے ٹفن تیار کرنا شروع کر دیا، اور ٹفن تیار کرتے 8 ساڑھے 8 کا ٹائم ہو گیا، اور تھکاوٹ کا غلبہ تھا، تلاوت کلام اللہ بھی گئی۔ پھر اس کے بعد معلوم ہوا کہ 2 بجے سے پھر شام کی افطاری کی فکر لگ گئی۔ اس طرح سے یہ ظلم ہے، اللہ کی طرف سے پوچھ ہوگی، پکڑ ہوگی کہ افطاری تیار کراتے پھر افطاری کے معاملات کو لیتے عشاء کا وقت ہو گیا، مرد حضرات تو چلے گئے مسجدوں میں تراویح کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے، خواتین برتن دھوتے تھک گئی، 20 رکعت 90% خواتین تراویح نہیں پڑھ پاتی، 90% خواتین تراویح نہیں پڑھ پاتی۔ اس کی وجہ خود وہ ہیں، لیکن ہم ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ ہماری خدمت کے واسطے اور پورے دن اتنا زیادہ پکانے کے چکر کے اندر تراویح ادا نہیں کر پاتی، اور آج تک ہم لوگ یہ جرت نہیں کر سکے اپنی ماں اور بہنوں کی حفاظت کا خیال کر کے اپنے ساتھ لائیں اور مسجدوں میں ملحق قبریں بنا کر کے ان کو تراویح میں شامل کریں، تاکہ تراویح پڑھ کر کے اس دن تراویح میں کیا پڑھا گیا ان کو بھی پتا چلے۔ ہم تو گھروں میں جا کے بتاتے نہیں ہیں، اور ان کو لاتے نہیں ہیں، یہاں پر ہر جگہ لے کے جا سکتے ہیں، شاپنگ مال میں حفاظت کر لیتے ہیں، پکنک اسپاٹس پہ حفاظت کر لیتے ہیں، وہاں بھی ہم ٹینٹ لگا دیتے ہیں، پردے لگا دیتے ہیں، مگر مسجد میں حفاظت نہیں کر پاتے۔ لہذا یہ اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ اس چیز کو سمجھا جائے اور خواتین کے لیے تراویح کا اہتمام کیا جائے، ورنہ یہ تراویح مستقل چھوٹتی چلی گئی، جب ماؤں کی زندگیوں میں نہیں ہوگی تو بچوں کی زندگیوں میں نہیں آئے گی۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اسی لیے شہر میسور میں اب ماشاءاللہ اہتمامات شروع ہوئے ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ اور جگہوں پہ مصلے بنیں گے۔ میں اس کو یونیورسل گائیڈنس سینٹر میں سے جڑی ہوئی جو مسجد ہے یہ والی جہاں پہ پروگرام چل رہا ہے اس سال سے، اس مسجد میں بھی خواتین کے لیے تراویح کا نظم ہے، سیفٹیریائی مسجد میں ہے، اسی طرح مسجد فردوس میں بھی ہے، اور باقی بھی بنی منٹپ وغیرہ میں اور ادھر اطراف میں جو مساجد ہیں وہاں پر بھی ہیں۔ اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے اپنے گھر کے بڑوں سے، مردوں سے، بچوں سے بات کریں کہ یہ وقت ہے، یہ وقت ہمیں خالی چاہیے، اور تراویح کی فضیلتیں حاصل کریں۔ تو امت کے لیے 5 مخصوص جو تحفے تھے، ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے دار کے منہ کی بدبو کو مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسند فرمایا ہے۔ دوسرا، روزے دار کے لیے افطار تک مچھلیاں دعا کرتی ہیں۔ یہ بہت اہم فضیلت ہے کہ روزے کی وہ حالت میں ہے اور روزے کی حالت میں ہے تو اس کے لیے استغفار کی دعا مچھلیاں کر رہی ہیں۔ تو روزے دار کو یہ سمجھنا چاہیے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، کہ جب ہم روزے سے ہیں تو ہماری ہر چیز اللہ کے لیے روزہ رکھے ہوئے، زبان، ہماری آنکھ، ہمارے معمولات، ہماری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جو مچھلیوں کے لیے دعا نہیں بلکہ بد دعا کا ذریعہ بن جائے، ہمارے عمل سے کوئی ایسا کام نہ ہو جو روزے کے تقاضے کے خلاف ہو جائے اور ہم اس فضیلت سے محروم ہو جائیں۔ اللہ کے احکام کی تعمیل ہے لوگوں، اللہ کے احکام کی تعمیل ہے لوگوں۔ یہ فاقہ کشی مقصد رمضان نہیں ہے کہ افطاری سحری کھا لیا اور دن بھر بھوکے رہے، کہیں پڑے لیٹے رہے، کہیں اور شام کو افطار کر لیا، نہیں۔ اللہ کے احکام جو ہیں اس میں تعمیل ہوتے رہنی چاہیے اور روزے کے تقاضے کے مطابق روزہ رکھنا چاہیے۔ تیسری چیز، روزے دار کے لیے جنت ہر روز سجائی جاتی ہے، انتظار ہوتا ہے اس کے لیے، وہ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شان کے ساتھ اسے بلاتے ہیں۔ چوتھا انعام جو اس امت کے لیے خاص ہے رمضان میں، کہ رمضان میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ خیر کی طرف فکر انسان کرے تو خیر کی طرف چلا جاتا ہے۔ پانچویں چیز، روزے دار کو آخری رات میں مغفرت کا پروانہ ملتا ہے جس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ اور عجیب اتفاق ہے، عجیب اتفاق کی بات ہے کہ جس رات میں رزلٹ بٹ رہا ہوتا ہے، ایوارڈ بٹ رہا ہوتا ہے، اس رات میں ہماری مائیں بہنیں، ہمارے نوجوان بازار میں ہوتے ہیں۔ یہ جو چاند رات ہوتی ہے عید کی، یہ عید کی چاند رات ہوتی ہے، انعامات بانٹنے کی رات، اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ روزے دار کے لیے ایوارڈ دیا جاتا ہے، تمغے دیے جاتے ہیں، انعامات دیے جاتے ہیں، فرشتے گھوم گھوم کر کے مصافحہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے نوجوان شاپنگ مالوں میں بٹن صحیح کرانے کے لیے، شرٹ صحیح کرانے کے لیے، جوتا صحیح کرانے کے لیے اور عید کی عظیم الشان تیاریاں کرتے ہیں۔ پوچھو بھائی عید کی تیاری ہو گئی؟
عید کی تیاری ہو گئی، ہاں بھائی وہ کپڑے میں نے ٹیلر کو رمضان سے پہلے ہی دے دیے تھے کہ ٹیلر لیتا نہیں ہے، ہم نے پہلے ہی بکنگ کروا لیا تھا اس سے، جوتے کے لیے تو ہم نے فلپکارٹ سے پہلے ہی اور Amazon.com سے پہلے ہی کہہ دیا تھا، اور اس کے ڈیزائن بھی ہمارے سامنے آ گئے، اور اس عید میں تو ہم چاہتے ہی ہیں کہ شیروانی اور صدریاں اس طرح کی ہوں، سب کچھ تیاریاں بہترین ہیں۔ روزے کتنے ہوئے؟ ارے یار 20 روزہ ہو گیا، ابھی تک ہمت نہیں ہوئی، اگلے دن دیکھیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ رمضان نہیں، ایک پکنک کا پورا مہینہ آ گیا، پورے مہینے کھا پی رہے ہیں۔ عید اس کے لیے نہیں ہے، عید اس کے لیے نہیں ہے، عید تو اس کے لیے ہے جس نے مہینے بھر تکلیف برداشت کیا۔ گرمی کا موسم تھا، روزہ لمبا تھا، تکلیفیں تھی، تکلیف برداشت کیا، اور رات میں جو اسے ایوارڈ ملا، اس ایوارڈ کا فنکشن عید ہے، لیلۃ الجائزہ میں۔ لہذا میری ماں اور بہنوں، آپ عید رات، چاند رات کو کوئی کمپرومائز مت کیجئے۔ یہ سب سے بڑی محرومی ہے کہ آپ نے مہینے بھر میں عبادت کیا، روزے داروں کی خدمت کیا۔ افطاری پکانا روزے داروں کی خدمت ہے، آپ نے خدمت کیا، روزے داروں کی آپ نے خدمت کیا، اور لیلۃ الجائزہ میں اپنی بچیوں کو اور اپنے بازاروں کی رونق میں آپ نے گم کر دیا۔ فرشتے وہ انعامات لے کر کے آئیں گے اور آپ نہیں ملی تو پھر کس انداز سے وہ واپس جائیں گے، اس کا اندازہ آپ کو خود کر لینا چاہیے۔ لہذا یہ بات اپنے ذہن میں رکھی جائے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ رمضان کے 5 اہم اعمال، رمضان میں جو اعمال کیے جاتے ہیں، ان میں 5 اہم اعمال ہمیں انجام دینے ہوتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے۔ نمبر 1، پورے ماہ کا روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ ہم رکھنے کی کوشش کریں۔ پورے مہینے کا روزہ رکھیں اور روزے کے تقاضوں پر عمل کریں۔ غصہ آئے تو اپنے آپ کو یقین دلا لیں کہ میں روزے سے ہوں۔ کوئی غصہ دلائے، کوئی کچھ بھی کہے، آپ یہ کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں۔ روزہ ایک ڈھال ہے، ایک صبر ہے، اور صبر کرنے والوں کا ساتھ اللہ دیتا ہے۔ آپ کا جواب اللہ دے دے گا۔ آپ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، غصے کو قابو میں رکھیں، اور کوئی غلط ایسی حرکت نہ ہو جو روزے کے تقاضوں پر پانی پھیرے۔ نمبر 2، قیام لیل یعنی نماز تراویح کی پابندی اور اہتمام۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ نماز تراویح کا اہتمام ہم سب کو کرنا ضروری ہے۔ ہمارے بچے اس سے بے فکر ہو رہے ہیں، ان کو بچپن میں ہی اس کی ترغیب دلائی جائے۔ یہاں پہ درمیان میں ایک بات اور ہم یاد دلا دیں کہ آج پتہ نہیں اس شہر کا کیا حال ہے، لیکن عمومی طور پر مرد نوجوانوں کا حال یہ دیکھا گیا ہے کہ 90% روزہ نہیں رہ رہے ہیں۔ اب 90% روزہ نہیں رہ رہے ہیں۔ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ ہماری مائیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچے جب 12-13 سال کے ہو جائیں تو ان کو روزہ رکھوانے کی فکر شروع کر دیں۔ یہاں کا موسم کوئی اتنا سخت موسم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہندوستان کے دوسرے علاقوں کے مطابق شہر میسور اور بنگلور اور اس کے اطراف کے موسموں کو دیکھیں تو ایک شکر یہاں کے رہنے والوں پر اضافی بڑھ جاتا ہے، ایک شکر یہاں کے رہنے والوں پر اضافی بڑھ جاتا ہے کہ اللہ نے اتنا اچھا موسم دیا، اور ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے کہ دعا کریں کہ اللہ یہ موسم اچھا رہے، بارش کا نظام جاری ہو جائے۔ ایسے اچھے موسم میں 12-13 سال کے بچوں کو روزہ رکھوانا کوئی مشکل نہیں۔ اور بہانہ اسکولوں کا ہوتا ہے، ٹیسٹ کا ہوتا ہے، ایگزامز تو موجودہ اس وقت ہوتے نہیں، اب تو کریکولم اب شروع ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے اندر پورا دین کا نقصان ہوتا ہے، اور یہی بچے جب 18 اور 20 سال کے ہو جاتے ہیں تو پھر پوری زندگی روزے دار نہیں بنتے۔ یاد رکھیے، نمازی اور روزے دار انسان 10 سے 14 سال کی ہی عمر میں بنتا ہے۔ اسی جگہ پر بچوں کو نمازی اور روزے دار بنائیں، ان کو تراویح پڑھوانے کا اہتمام کریں، اور مسجدوں کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ بچے تراویح کے لیے آئیں تو ان کے لیے ایسا طرز اختیار کیا جائے کہ ان کی شرارتوں سے دوسروں پر اثر نہ پڑے، اور ذمہ داروں کی سختیوں سے بچے بھاگیں بھی نہ۔ کچھ اہتمام کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ بچے تو شرارت والے ہوتے ہی ہیں، کچھ ہے دل میں ان کے تب تو آ رہے ہیں، ان کی ماؤں کے دل میں کچھ اہتمام عقیدہ ہے تب تو وہ بھیج رہی ہیں۔ لہذا ان کی چھوٹی موٹی شرارتوں میں ان کو پریشان نہ کیا جائے۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ بچہ 6-7 سال سے اگر بڑا ہے تو والد یا بھیا اپنے بغل میں اسے کھڑا کر لیں، اور صف میں کوئی 6-7 سال کا بچہ کھڑا ہو تو اس کو گھسیٹ کے پیچھے نکالنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر گھسیٹ کے نکالا گیا، ایک مرتبہ مسجد سے نکلا تو پوری زندگی پھر مسجد میں وہ نہیں جائے گا۔ اس کی بھی شقیں شریعت میں موجود ہیں۔ ہاں، جہاں اہتمام ہو سکے، وہاں پر انتظام ہو سکے تو وہاں پر یہ ہے کہ مردوں کی صفیں آگے ہیں، پھر بچوں کی صفیں ہیں۔ جہاں نہیں ہو سکے، اس طرح کے خدشے ہیں، تو وہاں پر جو سمجھدار بچے ہیں ان کو اپنے بغل میں کھڑا کر لینا کوئی بری بات نہیں ہے، ان کو باہر نہ نکالا جائے اور ترغیب دی جائے تاکہ بچے مسجد میں آنے کی فکر کریں، اور خواتین کے لیے بھی اہتمام کرنے کی کوشش کی جائے۔ نمبر 3 اہم اعمال میں قرآن کی تلاوت اور تفہیم۔ قرآن کی تلاوت اور تفہیم،
رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اور اس کا اہتمام ہم سب کے سامنے اس طرح سے بھی آنا چاہیے کہ اس مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام خود تشریف لاتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور رمضان المبارک کی رات میں بیٹھ کر کے حضور کو قرآن سناتے تھے۔ حضور حضرت جبرائیل کو سناتے، حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے تھے۔ لہذا ہمارے اوپر بھی ضروری ہے کہ کم از کم ایک دور تو مکمل ہونا چاہیے، ایک دور مکمل ہونا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ 4 دور مکمل ہونے چاہیے غیر حافظ غیر عالم کے۔ غیر حافظ غیر عالم کے لیے جس کا فلو پڑھنے کا تجوید کے ساتھ حافظ کی طرح نہیں ہو سکتا، وہ ہر 3 دن پر قرآن ختم کرے، کہیں نہ کہیں اس سے غلطی ہو جائے گی۔ پسندیدہ طریقہ صحابہ کرام کا یہ تھا کہ 7 دنوں میں قرآن مجید کا دور مکمل کرتے تھے۔ آپ قرآن اٹھائیے، نیچے لکھا رہے گا احزاب یا منزل، احزاب یا منزل، حزب کا وہ صحابہ کرام کو کی تلاوت کرنے کا ٹکڑا ہے، 3 پارہ، 5، 7، 9، 13، پھر طوال مفصل وہاں سے سورہ قاف سے لے کر کے آخر تک۔ تو آپ اسی اہتمام سے پڑھیں تو 7 دنوں کے اندر قرآن مجید مکمل ہو جاتا ہے، دور مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن کم از کم ایک دور ہر گھر کے ہر فرد کے اوپر رمضان المبارک کے احترام اور عقیدت کے اوپر ضروری ہے۔ اور دوسری چیز اس میں ضروری ہے کہ اس قرآن جب رمضان میں نازل ہوا تو اس سال کے لیے ہم سے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ جب قرآن ہدی للناس ہے، قرآن آئینہ ہے، تو ہمیں آئینہ دکھائے گا نا کہ تم نے چہرے پر کیا دھبے لگا رکھے ہیں، اور قرآن یہ بھی بتائے گا نا کہ تم نے صاف کر لیا یا نہیں صاف کر لیا۔ تو قرآن ہر زمانے کے لیے ہے، آپ قرآن کو رکھیے، یہ سوچ کر کے پڑھیے کہ پچھلے سال ہم نے کیا غلطی کی تھی، آئندہ آنے والے سالوں میں کیا خدشات ہیں، کیا غلطیاں ہوں گی، اور ہم اس سے کیسے بچیں، یہ قرآن کی تفہیم آپ کو سمجھائے گی۔ خود اہتمام کریں، اور یقیناً خواتین مسجد میں اگر تراویح کے لیے آئیں گی تو عام طور پر اب شہروں میں اہتمام ہو رہا ہے کہ تراویح کے بعد تراویح میں کیا پڑھا گیا حافظ عام طور پر بتاتے ہیں، اور جہاں نہ بتایا جاتا ہو وہاں مطالبہ کر کے سننا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت رمضان المبارک میں ہم سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت رمضان المبارک میں ہم سے گفتگو فرما رہے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ 28 دنوں میں اور تاک راتوں تک ہم نے اللہ کی گفتگو سنا اور چل دیے۔ تو جہاں پر اہتمام نہیں ہے وہاں اہتمام کرانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چوتھی چیز، گناہوں اور معاصی سے توبہ۔ سوچیں، ایک وقت ایسا ضرور نکالیں جس میں یہ سوچیں کہ کیا کیا گناہ ہوئے تھے، لسٹ آؤٹ کر لیں، دماغ میں کر لیں، ڈائری میں بنا لیں۔ ہم اپنے اسٹوڈنٹس اور طلباء کو ایک ڈائری بنا کر کے دیتے ہیں، احتساب نفس، حاسبوا قبل ان تحاسبوا کے عنوان سے، کہ اپنا محاسبہ خود کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اکاؤنٹیبلٹی خود کر لو اپنی۔ اس میں کچھ چیپٹرز بنا دیتے ہیں، یعنی زبان سے متعلق، عمل سے متعلق، نگاہوں سے متعلق، فرض سے متعلق اور سنتوں سے متعلق۔ اس طرح سے لسٹ آؤٹ کر کے اگر کیا جائے تو ایک اور سوچ کے بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس سوچ میں یہ نیت کی جائے کہ آج کے دن 4 گناہ ہوئے تھے، 5 نیکیاں ہوئی تھیں، تو چلو کل ہم کوشش کریں گے کہ ایک گناہ کم از کم ہمارا اور کم ہو جائے۔ تو ایک گناہ کم ہو جائے گا تو ایک نیکی خود بخود بڑھ جائے گی۔ ایک ایک کر کے کوشش کی جائے تو ایک نہ ایک دن انشاءاللہ گناہ کم ہو جائیں گے۔ اور جیسا ہم لوگوں کی زندگی گزر رہی ہے، اگر یقیناً ایک دن کے لیے ہمارا کچا چٹھا، ہمارا دفتر نامہ اعمال کھول کے رکھ دیا گیا تو اتنے گناہ سامنے آ جائیں گے کہ کیسے اس کو صحیح کرے۔ اس کو بھی صحیح کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ ایک دم سے سب صحیح نہیں ہو سکتا، آغاز کر لیں، حسن نیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہوتے، ایک ایک کر کے۔ اگر معاملات میں ہم کچے ہیں، چلو پہلے معاملات والا صحیح کریں گے۔ عبادات میں غلطیاں ہیں، دوسرے دن عبادات کی، تو 10 دن کے اندر کوشش کریں گے تو سب کے سب گناہ ختم ہو سکتے ہیں۔ پانچویں چیز اس کے اندر ہے غم گساری، ہمدردی، صدقات اور خیرات کی کثرت۔ رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے۔ رمضان کا ایک اہم ترین مقصد ہمدردی اور غم گساری ہے، اور یہ ہمیں روزہ ہی سکھاتا ہے۔ روزہ اس بات کو سکھاتا ہے کہ رمضان کے ایک مہینے میں صبح کھا کر کے شام تک کھانے کی مہلت مل رہی ہے ہمیں، کہ دوپہر کا ہی وقت ہمارے لیے خالی چھوڑا گیا ہے، جہاں پر جیسے اب ہم یو پی وغیرہ میں جائیں گے 15.5 گھنٹے کے روزے ہیں، اور گرمی کی شدت اور پیاس بہت لگتی ہے، پھر یہ کہ جو گرم ہوا لو چلتی ہے، اور بھی ہندوستان کے مختلف علاقوں کے اندر وہاں پر جو حضرات رہتے ہیں، دوپہر ہوتے ہوتے اگر ایک مرتبہ غور کر لیا جائے کہ ہمارا ایک دن میں یہ حال ہے، تو ہمارے معاشرے میں تو ایسے بھی لوگ ہوں گے جو پورے 12 مہینے ایسے ہی گزارتے ہوں گے۔
ان کا حال ایسے ہی ہوتا ہوگا. اور تعجب ہوتا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے محلے میں نہیں ہوں گے. اگر ہم پڑوس کے حقوق کا خیال رکھنا شروع کر دیں اور محلے والوں کے بارے میں معلوم رکھنا شروع کر دیں, ان کی عزت نفس کا خیال رکھنا شروع کر دیں, تو ہمارے محلے میں لوگ نکل آئیں گے. اگر وہ بات وہاں تک بات پہنچ جائے تو وہ معاف کی جائے. مثال کے طور پر بیان کرتے ہیں, پرسوں ہمارے گھر پہ ایسی موقر خاتون آئیں جن کو 1.5 سال سے ہم جانتے تھے, اور ایک معاملے کے اندر ان کی زبان سے بس پھسل گئی بات, تو پتہ یہ چلا کہ کبھی کبھی دن ایسا گزرتا ہے کہ ان دو بچوں کو کھلانے کے واسطے کچھ ہوتا نہیں ہے, تو ہم باہر آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ گھر میں رہیں گے تو بچے کھانے کو مانگیں گے. راشن کارڈ بھی نہیں کہ راشن بن سکے, کچھ ایسی مجبوریاں ہیں کہیں باہر سے آئی ہوئی ہیں, اور پتہ نہیں ہے ہم لوگ کتنے کھانے بچ جاتے ہیں, اٹھا کے سڑک پہ پھینک دیتے ہیں. یہ روزے کا تقاضا یہ ہے غمگساری اور ہمدردی, کہ بھوک کو محسوس کریں, اور ایک مرتبہ بھوک کا احساس ہو گیا تو یقیناً ہم کھانے کو فضول خرچیوں میں ضائع نہیں کریں گے. جنک فوڈ کے نام پر بچوں کو پیسے دے کر کے پیسوں کی بربادی نہیں کریں گے, اور اسی کا نام صدقہ فطر ہے, اسی کا نام صدقہ ہے, اور اسی کا نام صدقہ اور خیرات ہے. تو یہ رمضان کے 5 اہم اعمال ہیں. اس میں ہمیں لوگوں کی بھوک کو محسوس کرنا چاہیے. اور تعجب کی بات ہے کہ جس کو روزے کے ذریعے سے بھوک محسوس کرانے کی تربیت دی جاتی ہے, جب وہ لڑکے کا باپ بن جاتا ہے, یہ تمام کی تمام چیزیں ایک کنارے پھینک دیتا ہے کہ رب کچھ کہے ہم تو اپنی کریں گے, اور سب کچھ اپنی جگہ پر. اور جیسے ہی قاضی نے قبول کروایا تو فوراً 500 لوگوں کی دعوت کا اہتمام کرا کر کے, 1000 لوگوں کا کھانا پکا کر کے, بوفے سسٹم کے نام پر 500 لوگوں کا کھانا کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا جاتا ہے. ایک بڑی شادی میں آپ چلے جائیے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کھانا کتنا ضائع ہوتا ہے. 2 چیزیں یہاں پر ہوتی ہیں, ایک تو دعوتوں کا مطالبہ کہ ایک شخص لذت کے ساتھ 4-5 لقمے ہی کھا پاتا ہے, لذت کے ساتھ 2-3 ڈشیں ہی کھا سکتا ہے. ہماری شیطانی خواہشات کا جسم ساتھ نہیں دیتا, مگر شیطانی خواہشات میں اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے 7 کورس کھانے لگوا لیتے. 2-3 قسم کے میٹھے ہونے چاہیے, چکن 10 طرح 3 طرح کا ہونا چاہیے, مٹن 2 طرح کا ہونا چاہیے, تو قیمے کی پوڑی ہونی چاہیے, تو فلاں ہونا چاہیے. کھانا اتنا رکھا گیا کہ ایک لقمہ بھی اگر کھا لے انسان تو پیٹ بھر جائے گا. اور ہم اپنی شیطانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پلیٹ میں سارا بھر لیتے ہیں کہ کہیں دوبارہ وہ پلیٹ لے کر کے ہم مانگنے جائیں گے نہ ملے, اور آدھا پاتے ہیں, اس سے زیادہ پھینک دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس امت کے اوپر جو یہ سارے کے سارے آزمائشوں کے عذابات آ رہے ہیں, یہ ان وجوہات پہ آ رہے ہیں کہ یہ فضول خرچیوں والے معاملات میں کر کے ہم اپنے آپ کو شیطانی ٹولے کے میں شامل کر چکے ہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, کہ یہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں, اور اس میں اپنے آپ کو ہم نے شامل کرا کر کے اپنے آپ کو ہم نے گرا لیا. روزے کی تربیت تو بہت دور گئی. لڑکی والا بیچارہ مجبور ہوتا ہے کہ رشتے ٹوٹنے کا معاملہ آ جاتا ہے. پکڑ دونوں کی ہوگی, لیکن پکڑ سب سے بڑی لڑکے والے کی ہوگی کہ اللہ 2 طرح سے پوچھے گا کہ تمہیں لڑکا دے دیا تھا تو اسی وجہ سے دیا تھا. اور یہی وجہ ہے جس شادی میں سادگی ہوگی, جس شادی کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھا جائے گا, لوگوں کی شیطانی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی, وہ گھرانہ انشاءاللہ برکتوں والا گھرانہ ہوگا. اور ایسی شادیاں ہوتی ہیں تیسرے ہی دن سے بہو اپنے پر نکالنا شروع کر دیتی ہے کہ ہم ₹1,00,000 کا جوڑا دے کر کے آئے ہیں, ساس سسر کے تحت کیوں رہیں, اور دارالقضا پھر مسئلہ پہنچتا ہے, اور نہیں تو پھر جو ہے لڑائیوں والے معاملہ ہوتے ہیں. غم گساری رمضان میں اسی لیے سکھائی جاتی ہے, ہمدردی اسی لیے خاص طور پر سکھائی جاتی ہے کہ ہم غریبوں کے لیے نکالنے کا جذبہ سیکھیں. اب آئیے آخر میں رمضان کے 3 عشروں پر ہم لوگ بات کریں. رمضان کے 3 عشرے بیان کیے جاتے ہیں. عشرہ کہتے ہیں 10 دن کو, 1 تاریخ سے لے کر کے 10ویں تاریخ تک کا ایک عشرہ, 10 سے لے کر کے 20 تاریخ تک کا ایک عشرہ, اور 30 سے لے کے 21 سے لے کر کے چاند دیکھنے تک کا ایک عشرہ. پہلا عشرہ عشرہ رحمت کہا جاتا ہے, جس میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اور یقیناً ہر وہ چیز انسان کھا لیتا ہے جو عام دنوں میں نہ کھا سکے. ہمارے علاقوں میں رمضان کی ڈشوں میں ایک خاص افطاری کی ڈش ہوتی ہے کچی چنے کی دال. اس کے بغیر گویا ایک طرح سے افطاری کا تصور بھی نہیں ہوتا. کچی چنے کی دال پر وہ پیاز کاٹ کر کے, لیمو چھڑک کر کے, اور وہ بڑے مزے سے کھائی جاتی ہے. اور اتنا بعض حضرات کھاتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے کہ اگر وہ کچی چنے کی دال 4-5 لقمہ بھی کھا لیا جائے تو باڈی اس کو ہضم نہیں کر پائے گی. مگر رمضان کی ایسی برکتیں ہوتی ہے کہ چنے, پکوڑیاں اور وغیرہ وغیرہ اتنی ڈشیں کھا لی جاتی ہیں, اور وہ بھی افطاری تک ہضم ہو جاتی ہیں.
تو خیر یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی، مقصد رمضان کا یہ نہیں ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے پہلے بیان کیا۔ اللہ کی جو رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے رحمت لے کے نازل ہوتے ہیں، برکتیں لے کر کے نازل ہوتے ہیں، گھروں سے بلائیں دور ہوتی ہیں، اور اس کو حاصل کرنے کی خاطر کم از کم یہ درج ذیل کام کرنے ہوں گے۔ پاور پوائنٹ پر نظر رکھیں۔ نمبر 1، حلال رزق کا اہتمام۔ اگر روزے کی حالت میں بھی گھر میں حرام لقمہ ہے، سود کا، رشوت لیا ہوا، لنچے کے نام پر کچھ لیا ہوا، دھوکہ دے کر کے کمایا ہوا، حلال کمائی میں حرام کی ملاوٹ ہے، یعنی ایک بوتل خالص پانی میں ایک قطرے پیشاب کی ملاوٹ ہے تو پورا کا پورا پانی ڈائلوٹ ہے، کوئی پینے کی کوشش نہیں کرے گا، وہ حرام کا حرام ہے۔ اس لیے کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص دن اور رات اللہ اللہ کہتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ ایک شخص اللہ اللہ کہتا ہے اور لیکن اس کی دعائیں اس کے سر سے اوپر اٹھتی نہیں، اس کی عبادتیں اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی، کیونکہ مأکلہ حرام ملبسو حرام، جو اس نے پہن رکھا ہے حرام کمائی سے بنایا ہوا ہے، جو کھا رہا ہے اس میں حرام ملی ہوئی ہے، حرام غذا ملی ہوئی ہے، حرام رزق ملا ہوا ہے۔ لہذا حرام رزق سے کھایا ہوا روزہ اور روزہ یہ بھی ادا ہونے کے لائق نہیں ہے، اس لیے حلال رزق کا اہتمام ضروری ہے۔ نمبر 2، کسی سے ناحق بول چال بند ہو تو بول چال میں پہل کر لیں، ورنہ رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ خواتین کے لیے خاص طور پر چھوٹی چھوٹی باتوں میں بول چال بند ہو جاتی ہے، سہیلیوں میں، ساس بہوؤں میں، نند بھوجائیوں میں بہت ہوتا ہے ایسا، اور حدیث پاک میں یہ بات آتی ہے، یہ مفہوم اور یہ پیغام آپ سن لیں کہ فرمایا گیا کہ ایک بندہ مومن دوسرے بندہ مومن سے ناحق کسی بات پر، ناحق کا مطلب یعنی جو شرعی معاملہ نہ ہو، کسی نے شریعت کے معاملے میں گستاخی کی، کسی نے نماز پڑھنے سے انکار کر دیا، یہ شرعی معاملے ہیں، اس میں تو چھوڑ دو، کوئی معاملہ نہیں ہے، اس میں چھوڑ ہی دینا چاہیے، لیکن جو شرعی معاملے نہیں ہے، ایسی بس کسی بات پر من مٹاؤ ہو گیا، ایسی کوئی سی تکلیف ہو گئی، چھوٹی موٹی باتوں پر اگر بندہ مومن بول چال بند کر دیتے ہیں، 3 دن سے زیادہ اگر بول چال بند رہی تو فرشتے ان کے اوپر لعنت بھیجنے لگتے ہیں۔ اس میں سے اچھا وہ ہے جو پہل کر لے۔ لہذا جس کو رمضان کی رحمت حاصل کرنی ہے تو یہ بول چال بند اگر ہے تو پہل کر لے، فون پہ ہی کال کر لے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دل سے کہہ لے، سامنے والا جواب نہ دے تو کم از کم اپنا حق ادا ہو گیا، وہ جانے اس کا کام جانے۔ تیسری چیز، ناچ گانے، ٹی وی، دیگر لہو و لعب سے حتی المقدور پرہیز کریں۔ ظاہر سی بات ہے فرشتے بہت ہی نازک ہیں، نور سے بنے ہوئے نورانی مخلوق ہیں، وہ نازک ہیں۔ رمضان میں بھی اگر ہم اپنی خواہشات پر لگام نہ لگائے رکھے، پھر وہی ساس بہو والے سیریل، پھر وہی IPL والے جس میں ناچ گانے فحاشیاں ہو رہی ہیں، میچز، اس طرح کے پروگراموں میں رمضان میں بھی ہم ملوث رہے تو پھر ہم کو رحمت کے حاصل کرنے کی امید نہیں رکھنا چاہیے۔ فرشتے بہت نازک ہوتے ہیں، واپس ہوں گے تو پورے گھر کے لوگوں سے رحمت اٹھا کے لے کے چلے جائیں گے۔ نمبر 4، قریب اور دور کے اعزاء سے رابطہ کریں اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کریں۔ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی دور ہیں تو رمضان سے پہلے ان سے جا کے ایک بار ملاقات کر لیں۔ اگر اللہ نے وسعت دیا ہے، پیسے دیے ہیں، ان کے لیے کچھ ہدیے لے جانے کی فکر کریں، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے تحادو تحابو، ہدیے دیا کرو، محبتیں بڑھیں گی، چاہے وہ بکری کے کھر کا سالن ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی تقسیم کرو، اس سے محبتیں بڑھیں گی۔ اور حق ہے ماں باپ کا، رشتہ داروں کا، اعزاء کا حق ادا کرنے والوں کو متقیوں کی تعریف میں شامل کیا گیا ہے۔ وَآتَ ذِی الْقُرْبَى، کہ جو قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرتا ہے اس کو متقیوں میں شامل کیا گیا ہے۔ تو رمضان میں اپنے آپ کو اور پاک کرنے کے لیے قریب اور دور کے اعزاء سے ایک مرتبہ رابطہ کر لیں۔ رمضان میں افطار پارٹی کرنے کے بجائے، ایک مشورہ ہے، مانے تو بہت اچھا ہے، رمضان میں افطار پارٹی کرنے کے بجائے رمضان سے پہلے گھر میں استقبال رمضان پارٹی کر لیں، اعزاء اور پڑوسیوں دوستوں کو بلا لیں اور بلا کر کے ان کے لیے کھلائیں کہ یہ اللہ کا پاک مہینہ آنے والا ہے، اللہ نے جو رزق دیا تھا اس میں سے ہم آپ کو کھلا رہے ہیں، دعا فرمائیں اور جو کچھ مجھ سے غلطی ہو گئی وہ معاف فرمائیں تاکہ یہ عظیم الشان مہینے سے ہم پورا کا پورا استقبال کر سکیں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ بریانی پہ ہی بلائیں، آپ دال سبزی پہ بھی بلا سکتی ہیں اور چھوٹی موٹی چیزوں پہ بلایا جا سکتا ہے، وہ کیا جائے۔ افطار پارٹی کے نام پر عام طور پر اب وہ چیزیں ہوتی ہیں جو رمضان سے متعلق نہیں ہوتی۔
عام بہت ساری پارٹیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں بے روزے دار شریک ہوتے ہیں اور پکانے میں اور پھر کھلانے میں بہت ساری عبادات بھی چھوٹ جاتی ہیں. ہاں روزہ افطار کرانے کے لیے ہے تو طریقہ جو اس کا ہے بہتر طریقہ ہے کہ جیسے روزہ افطار ہوتا ہے کھجور سے پانی سے مسجد میں لا لیا گیا ایک دوسرے مل کے کھا لیے, یہ بہتر طریقہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی جائز ہے, کوئی منع نہیں ہے, لیکن جب افطار پارٹی کی جائے تو اس بات کا اہتمام ہو کہ کوئی ایسی چیز اس میں شامل نہ ہو جو رمضان کے تقاضے کے خلاف ہو. نمبر 5, فضول خرچی شیطانی برادری کا حصہ ہے اور رحمت شیطانی گروہ پہ نازل نہیں ہوتی. جیسا بھی بتایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, قرآن کی آیت ہے کہ مسرفین کا لفظ مبذرین کا لفظ استعمال کیا گیا. فضول خرچی, کھانے میں بھی فضول خرچی, پہناوے میں بھی فضول خرچی. آج دنیا میں حالات بہت خطرناک ہیں ماں اور بہنوں. شام کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ ایک بچہ ایک بچے کے ایک دانے کو ترس رہا ہے. ابھی پچھلے مہینے لکھنؤ میں جو آسامیوں کی ایک چھوپڑ پٹی بستیاں تھی, گرمی کا موسم ہے, کسی گھر چراغ جلتا ہے آگ لگ جاتی ہے یا کوئی لگا بھی دیتا ہے, پوری کی پوری بستی جھوپڑیاں جل گئی. پوری پوری بیچارے ایک تو ایسے ہی پناہ گزین ہے مسلمان, دوسرے ان کی جھوپڑیاں جل گئیں. کچھ بھائی لوگ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی وہاں جا کے کچھ مدد کر رہے ہیں. ایسے ہر شہر میں آپ کو مل جائیں گے لوگ, آپ لٹے پٹے لوگ مل جائیں گے. ہم 4-4 5-5 جوڑے 5-5 ہزار روپے کے جوڑے 1,000 روپے کی چپلیں خرید کر کے فضول خرچی میں مبتلا ہوں اور ہمارے ہی شہر کے اندر دانے دانے کو لوگ محتاج ہوں تو ان کی آہیں ہمارے لیے برکتوں کا ذریعہ نہیں ہوں گی. اپنے موقر لوگوں سے رابطہ کریں, جو موقر بیت المال ہیں, جو موقر تنظیمیں ہیں, ان سے رابطہ کریں. آپ کو اللہ نے دیا ہے تو ضرور پہنائیں, مگر غریبوں کو تلاش کر کے ان تک رمضان سے پہلے پیکٹ پہنچانے کی کوشش کریں. اور کھل کر کے مانگنے والوں کے بجائے جو لوگ پوشیدہ ہیں, جو زبان نہیں کھولتے ہیں, ان کے لیے بہانے سے اعزاء اور رشتہ داروں کو یہ بھی نہ کہیں کہ یہ زکوٰۃ اور صدقے کا پیسہ ہے. آپ اعزاء اور رشتہ داروں کو خاموشی کے ساتھ لے جا کر کے فراہم کر دیں. فضول خرچی سے پرہیز کریں. رمضان کا عشرہ مغفرت, یہ تو تھا عشرہ رحمت. دوسرا عشرہ ہے جو 11 سے لے کر 20 تک ہوتا ہے, عشرہ مغفرت. ان 10 دنوں میں مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ مشورے ہیں, یہ خاص کام کریں. نمبر 1, گناہ کبیرہ کو یاد کرنے کی کوشش کریں اور ان سے توبہ کریں. جیسا ابھی پہلے مثال آئی کہ ایک ایک کر کے یاد کریں. قرآن مجید کی مکی صورتیں خصوصاً 30ویں پارے کی صورتوں کو کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں اور عقیدہ, توحید اور رسالت اور معاد پر اپنے عقیدے کو مضبوط کریں. مکی صورتیں 86 ہیں اور اس کا مطالعہ جب آپ کریں گی تو اس میں عقیدے کے بارے میں, توحید کے بارے میں, رسالت کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں بہت وضاحت سے کیا گیا ہے. دنیا کی حقیقت, قیامت, پچھلی قوموں کے معاملات. تو چونکہ روزے کی حالت میں ہم ہوتے ہیں تو اللہ کو یاد کرنا اور آسان ہوتا ہے. تو یہ جب کام کرنے کی وجہ سے رمضان میں مغفرت کے واسطے اور ہاتھ اڑ جاتے ہیں کہ اللہ تیرا فضل ہے کہ تو نے ایسے عظیم امت میں پیدا فرمایا. اللہ تیرا فضل ہے کہ اتنے گناہ کے باوجود بھی آندھیاں اور طوفان اور زلزلے ہمارے اوپر نہیں آ رہے ہیں, تو مغفرت کی دعائیں نکلتی ہیں. نمبر 3, درود کثرت سے پڑھیں. درود شریف کثرت سے اہتمام کریں. اگر ایسے گھرانے میں آپ کا تعلق ہو کہ مرد حضرات نہ سمجھ رہے ہوں اور خوب پکوا کے کھانے پر مصر ہوں تو خواتین کو ان کی نیت پر ہی انشاءاللہ ثواب مل جائے گا. لڑ کر کے گھر کا ماحول نہیں خراب کیا جا سکتا. ایسے عالم میں بھی پکوڑیاں تلتے وقت میں, ہانڈیاں چلاتے وقت میں درود شریف کے الفاظ زبان پہ ادا ہو سکتے ہیں. اور یہ ایک ایسا پیارا سا جملہ ہے, چھوٹا سا پیارا سا, لیکن اتنا ثواب ہے کہ یہ خطاؤں کو دھونے کا کام کرتا ہے. من صلی علیہ خمسا صلی اللہ علیہ عشرا, کہ جو میرے اوپر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اور اتنا پیارا ہے کہ اس کے لیے کوئی بہت بڑا بھی استعمال کرنے کا ضرورت نہیں, بس ہانڈیاں ہل رہی ہیں, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نور آ جائے گا, برکت آ جائے گی اور مزہ آنے لگے گا. تکلیف گرمی کی اور پسینے کی دور ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ میں 10 گناہ مٹ رہے ہیں, 10 نیکیاں مل رہی ہیں, 10 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اور مغفرت ہو رہی ہے. یاد رکھیں, اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو پڑھیں, آداب کو اپنانے کی کوشش کریں اور یاد کریں کہ کون سی ایسی سنت ہے جو اب تک ہم سے چھوٹی ہوئی ہے, چلو اس سال ہم اس کو زندہ کریں گے. لسٹ بنا لیں کہ یہ سنتیں میں نے آج تک نہیں ادا کی. مسواک کی سنت ہو گئی, یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے والی پوزیشن والی سنت ہو گئی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غریبوں کی خدمت, جانوروں کی خدمت یا گھر والوں کی خدمت, یا مردوں کے بھی سنائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ آٹا سانا ہے اور اسی لگے ہاتھ, اسی آٹے سے لگے ہاتھ, آٹا ابھی ہاتھ میں لگا ہوا تھا کہ ایک سائل نے سوال کر دیا. ایک دن
ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچن میں کھانا پکانے میں لگے ہوئے تھے، آٹا آپ سان رہے تو یقیناً ماں عائشہ کچھ اور کام کر رہی ہوں گی. سائل نے سوال کر دیا تو سائل کو دینے کا جو شوق حضور کا تھا ہم سب جانتے ہی ہیں، فوراً لپک پڑے سائل کو دینے کے لیے اور باہر آئے اور صحابہ نے دیکھا کہ سائل کو آپ عطا فرما رہے ہیں اور ہاتھ میں آٹا لگا ہوا ہے. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا شوق ہو گیا. جب یہ حدیث پڑھی اور سنت پڑھی تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ اجمیری جن کو کہتے ہیں، بڑا شوق ہو گیا کہ یہ اس سنت کو بھی ہم عمل کریں گے زندگی میں. سنت کو زندہ کرنے والے لوگ تھے وہ، جن کا نام لیتے ہیں، نام پر بہت کچھ کر دیتے ہیں مگر ان کی زندگیوں کو نہیں دیکھتے. انہوں نے بھی اس کام کی وجہ سے اس سنت کو ادا کرنے کے لیے، اگر صحیح روایت یہ ہے کیونکہ اس کے حوالہ بھی فی الحال نہیں ملا، لیکن جو بات جو سنی ہے ہم نے کہ 40 سال تک آٹا گوندتے رہے. ایک وقت میں آٹا گوندتے رہے کہ سائل آئے گا، اور 40 سال کے بعد جب سائل آیا ہے تو ان کا عالم کچھ اور تھا. عطا کیا جو کچھ بھی تھا اور کمرہ بند کر کے ایک دن روتے رہے کہ رسول کی ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے 40 سال لگ گئے اور اللہ کا فضل ہے کہ مجھے یہ فضیلت ملی. یہ باتیں اپنے بچوں کو بتائیں تاکہ کل بڑے ہو کر کے کہ جب وہ شوہر بنے تو اپنی کچن اپنی بیویوں کے حوالے کر کے نہ چھوڑ دیں، کبھی کبھی ضرورت پڑنے پر وہ بھی ساتھ دیں اور ایسے یاد کرنے کی کوشش کریں کہ کون سی سنت چھوٹی ہوئی ہے، ہم اس پر عمل کریں اور اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. رمضان کا تیسرا عشرہ جو ہے وہ ہے چھٹکارا پانے کا، جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کا. اس کے لیے خاص کام تو یہ کریں کہ تمام طاق راتوں میں ہر کام کو چھوڑ کر کے خوب عبادت کریں. سب سے زیادہ ضروری تو یہ ہے کہ ہر رات کو جاگیں، ہر رات کو جاگیں، کیونکہ یہ بھی روایت ہے کہ ہر رات میں تلاش کرو، لیکن طاق راتوں میں اور مخصوص کر دیا گیا تو اس میں تو ہر کام کو چھوڑ کر کے صرف اور صرف اہتمام کریں. صلاۃ التسبیح پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں اور اسی طرح سے ذکر و اذکار کریں، تلاوت کریں. جو کچھ بھی ہو سکے، کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے، جو عبادتیں ہو سکیں وہ عبادتیں کریں اور کسی اور کاموں کے اندر اپنے آپ کو مصروف نہ رکھیں. مرد حضرات بھی مسجدوں کو سجانے، پانی کے فراہم کرنے، سموسے اور چائے کی فراہمی میں وقت ضائع نہ کریں. یہ ساری چیزیں اس کے اندر نہیں ہیں. عبادتوں میں مصروف رہیں اور یہ ہرگز ذہن میں نہ لائیں کہ یقینی طور پر 27ویں شب میں ہی لیلۃ القدر ہوگی، بڑی طاقت ہوگی. ایسی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کوئی مخصوص نہیں کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاص طور پر ویسے تو پوری رمضان میں تلاش ہو، آخر کے 10 راتوں میں تلاش ہو، خاص طور پر 21، 23، 25، 27 اور 29 میں تلاش ہو، تو تمام طاق راتوں میں ہر کام کو چھوڑ کر کے خوب عبادتوں کا احترام کریں. جملہ اذکار مسنونہ کو ہر رات دہرائیں اور اتنا دہرائیں کہ پورے سال زبان پر جاری ہو جائے. یہ تربیت ہے. جتنا ممکن ہو اعتکاف کرنے کی کوشش کریں. 1 دن 3 دن ایسے تو ہر محلے میں، جس محلے میں مسجد ہے، اعتکاف سنت موقدہ کفایہ کہا جاتا ہے کہ کم از کم اس محلے کا ایک آدمی اس مسجد میں 10 دن اعتکاف میں رہے. نہیں ہوگا تو پورا وبال پورے محلوں کے لوگوں پر جائے گا. تو مسجد میں اعتکاف کرنے کی کوشش کریں. اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر کے اپنی زندگی کے لیے تو خوب کمایا، 1 مہینے میں 10 دن اللہ کے لیے دے کر کے یکسو ہو جائیں اللہ کے لیے. اور خواتین گھر کا ایک کونا منتخب کر کے وہاں اعتکاف کریں. 10 دن کا اعتکاف کریں. یہ سنت اعتکاف ہے. اور یہ نہ ہو سکے تو 3 دن کرنے کی کوشش کریں. وہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم طاق راتوں کو تو اعتکاف کریں اور اس اعتکاف میں سوائے اللہ 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 کے اور کوئی لفظ ہی نہ نکلے. یہ ہے جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے اور جنت حاصل کرنے کا طریقہ. ہر رات جملہ امت مسلمہ کے لیے دعائیں مغفرت اور ایصال ثواب کا اہتمام کریں. ہمارے بزرگوں کا، صحابہ کرام کا، ہمارے بڑوں کا اور تمام امت کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں کہ اللہ ان کی مغفرت فرما. ظاہر سی بات ہے کہ ہم جتنی ان کے لیے دعا کریں گے وہ تمام دعائیں ہمارے لیے بھی ہوں گی. آپس کی قدورتوں، بغض و حسد اور آپس کی چپخلش کو جہنم کا ایندھن نہ بننے دیں، کیونکہ جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے والا عشرہ ہے نا. آپس میں قدورت رہی، چپخلش رہی، لڑائیاں رہیں، گھروں میں لڑائیاں موجود رہیں تو چپخلش رہی تو یقیناً جب جہنم کا ایندھن ہی بن رہا ہے تو ہم چھٹکارا کہاں سے حاصل کریں گے؟ ہم تو خود ایندھن بن رہے ہیں. لہٰذا ان چپخلشوں سے رمضان سے پہلے ہی اپنے آپ کو آزاد کر لیں، معاف کر دیں، معافی کروا لیں. سب سے معافی کروا لیں، دل کے ساتھ معاف کر دیں، پہل کر دیں. دوسرا آگے بڑھے یا نہ بڑھے، ہم تو پہل کر دیں. تو یہ رمضان کے 3 عشروں کو گزارنے کا کہ چند نمونے آپ کے سامنے پیش کیے گئے. اسی طرح سے صدقہ فطر رمضان کا ایک اہم ترین حصہ ہے. ابھی بیچ میں بات آئی کہ رمضان ہمدردی، غم گساری کا مہینہ ہے.
اس میں جو کچھ ہو سکے، جتنا ہو سکے، جتنا چھپا کے ہو سکے دیا جاتا ہے، دینے کی کوشش کی جائے۔ لیکن خاص طور پر ہر وہ شخص جو کھاتا پیتا ہے، جو اپنی ضروریات زندگی میں محتاج نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے، عید کی نماز کو نکلنے سے پہلے ادا کرے۔ ہمارے ہندوستان کے حالات کے مطابق بہتر یہ ہے کہ 20 رمضان تک نکال دے، تاکہ جس کو ضرورت ہے وہ اپنی عید کی ضرورتوں کو وہ پورا کر سکے۔ صدقہ فطر عید کے لیے صدقہ، جس طرح سے رمضان میں عبادتیں ہم نے کی تو اس کا ایک صدقہ نکالتے ہیں کہ کچھ کمی رہ گئی ہو تو اللہ اس کو پورا فرما دے، اور اس کا ایک اور مقصد ہے تاکہ خوشیاں جس طرح سے عبادتوں کے انعام ملنے پر ہم منا رہے ہیں تو ہمارا پڑوسی بھی اس خوشیوں میں برابر کا شریک ہو، اس کے دل سے آہ نہ نکلے۔ لہذا صدقہ فطر ہر اس شخص کے اوپر جو کھاتا پیتا ہے، جو ضروریات زندگی میں محتاج نہیں ہے، اس کے اوپر صدقہ فطر ہے، اور مقدار ہر جگہ پر الگ الگ ہوتی ہے ریٹ اور قیمت کے اعتبار سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کشمش، کھجور اور جو کے اوپر صدقہ فطر عموماً نکالا جاتا تھا۔ بعد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گیہوں کی جو فراوانی ہو گئی تو مدینے میں گیہوں کا بھی اعلان کر دیا، اور بعد کے دور میں رقم اس کا متبادل قرار پائی۔ لہذا یہ متفقہ امت کا فیصلہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو بھی اور رقم کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ 1 کلو 666 گرام گیہوں، 2 کلو کے قریب، عموماً 2 کلو کہہ دیا جاتا ہے، لیکن مقدار جو ہے، جو نصاب ہے، 1 کلو 666 گرام، 1 کلو 666 گرام گیہوں یا جو، اس سے عام طور پر صدقہ فطر نکالا جاتا ہے۔ لیکن ہمارا خیال یہ ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے پچھلے سال اس پر عمل بھی کیا تھا اور آئندہ بھی کرنے کی کوشش کریں گے، اور بہت سارے احباب نے کوشش کیا کہ فطرے کا مقصد کیا ہے۔ فطرے، اب دیکھیے، 1 کلو 666 گرام گیہوں یعنی 2 کلو بھی اگر ہم کہہ لیں تو ہمارے یو پی میں 2 کلو گیہوں 27 روپے میں مل جاتا ہے۔ 2 کلو گیہوں، ابھی گیہوں اب کٹ رہا ہے، سب کے کھیتوں سے آ رہا ہے، 27 روپے میں اچھا گیہوں مل جاتا ہے۔ راؤنڈ فگر کرو تو 30 روپے ایک آدمی پر فطرہ نکل گیا۔ اب ہم نے 30 روپیہ دیا تو کس کے کام کا؟ وہ 30 روپے میں تو اچھی چاکلیٹ بھی بچوں کو نہیں ملتی، تو کہاں سے وہ سوئیاں پکائے گا، کہاں سے کپڑے بنائے گا، اور کہاں سے اچھا ایک وقت کا کھانا بنائے گا؟ چلو کپڑے نہ بنائے، کھانا ایک وقت کا اچھا تو بننا چاہیے نا۔ تو حق نہیں ادا ہو رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کشمش، جو، کھجور، گیہوں، یہ تمام کے تمام ایک تقریباً آس پاس قریب کے قریب کی چیزیں تھیں، مگر اسلام نے جو نظام دیا ہے ہر دور کے لیے دیا ہے۔ ہم کشمش اور کھجور کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم کشمش اور کھجور کو اس حدیث میں جو الفاظ ہیں اس کو ہم رائج کریں۔ جب ہم نے اس بات کو پیش کیا تو باہر نکلے ایک صاحب جو کسی ادارے کے ذمہ دار تھے اور ادارے کے لیے صدقہ فطر جمع بھی کرتے تھے اور مدرسے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ انہوں نے کہا مولانا 62 سال کی میری عمر ہوگی اور پہلی مرتبہ ہم نے سنا کہ گیہوں کے علاوہ بھی صدقہ فطر دیا جاتا ہے۔ ہم نے کہا مفتی صاحب یہاں موجود ہیں، پوچھ لیجئے، کشمش اور کھجور بھی ہے۔ تب سوچئے اچھی کوالٹی کی کھجور، کیونکہ جو کچھ ہو سکے اس میں سے ایک درمیانی انسان اچھا دینے کی کوشش کرتا ہے نا، ایک اچھی کوالٹی کی کھجور، بہت ہائی فائی نہیں، اچھی کوالٹی کی کھجور عام طور پر 300 روپے کلو آتی ہے، 300 350 روپے کلو آتی ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ 300 بھی مت مانیے، ایوریج 250 مانیے، 250 روپے میں اگر 500 روپے کسی کے لیے ہم نے صدقہ فطر نکال کر دے دیا، 500 روپے صدقہ فطر ہم نے نکال کر دے دیا تو 500 روپے میں آج بھی یقیناً ایک جوڑا کپڑا اور ایک وقت کا کھانا مل جاتا ہے۔ میسور میں دیکھیے بعض دکانیں ایسی ہیں جہاں 250 روپے میں کپڑے مل جاتے ہیں، ٹھیک ٹھاک کپڑے مل جاتے ہیں، اور 250 روپے میں ایک وقت کا اچھا کھانا مل جاتا ہے۔ تو یہ مقصد اس میں پورا ہوتا ہے۔ لہذا میری ماں بہنوں اور مرد حضرات جو یہاں پہ موجود ہیں، کشمش اور کھجور کو ترویج دیجیے یہاں پر ہندوستان میں۔ یہ لازم نہیں ہے، یہ لازم نہیں ہے، مفتیان کرام سے آپ تحقیق کر لیں، حدیث میں الفاظ موجود ہیں۔ تو مقصد کے اعتبار سے ہم صرف گیہوں اور 30 روپے اور 35 روپے پر کیوں جائیں؟ یہاں پر شاید 160 یا 150 روپے نکلتے ہوں گے، 160 اور 150 روپے میں بھی کیا ہوتا ہے؟ لہذا ہم کشمش اور کھجور کو، کشمش بھی تقریباً وہی 250-300 روپے کلو کے قریب کی ہوگی، اس کو رواج دے تو 1000 روپے اگر اللہ نے دیا ہے۔ دیکھیے ایسا کر سکتے ہیں، اللہ نے ہماری ارننگ اگر سالانہ ارننگ 2.5 لاکھ سے اوپر دے رکھی ہے تو کشمش سے صدقہ دے 1000 روپیہ۔ اگر اللہ نے ارننگ اس سے کم رکھ رکھی، 1 لاکھ روپے کے قریب رکھ رکھی ہے تو ہم کھجور سے صدقہ دینے کی کوشش کریں 500 روپے۔ اللہ نے اس سے کم رکھا ہے، ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، تو پھر گیہوں اور جو تو ہمارے پاس ہے ہی، 30 روپے، 40 روپے، 50 روپے یا 100 روپے جو بھی ہے وہ دے دیں۔
تو یہ ساری شقیں ہمارے سامنے موجود ہیں. آخری بات چونکہ اس سے جڑا ہوا نہیں ہے، اس کو مختصر بیان کر کے اپنی بات ختم کریں گے کہ ایک 5 منٹ اختتامیہ ہمارے صدر صاحب خلیل الرحمان وسیم صاحب ایک اہم پیغام دینا چاہتے ہیں. آپ خواتین کے سامنے وہ پیغام بھی دیں گے. زکوٰۃ رمضان سے جڑی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، لیکن عموماً زکوٰۃ کو رمضان میں نکالا جاتا ہے کہ آسانی ہوتی ہے، تو کوئی بات نہیں ہے، ایک سال ایک طے ہو جائے کہ اس دن ہم نکالیں گے، اس دن ہمارا سال پورا ہو رہا ہے اور رمضان میں ہی طے کر لیا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا ہے، عموماً اسی وقت لوگ آتے ہیں، مدارس کے لوگ بھی آتے ہیں، غریب غربا بھی آتے ہیں، تو دے دیا جاتا ہے. زکوٰۃ نکالنا فرض ہے اور ہر اس شخص پہ جو صاحب نصاب ہے. کئی علاقے ایسے دیکھے ہیں، پتہ نہیں اس مجمع میں امید ہے کہ وہ خواتین نہیں ہوں گی جن کے پاس زیور ہوگا زکوٰۃ نہیں نکالتی ہوں گی. بچیوں کے نام سے زیور اپنے پاس رکھا ہے، زکوٰۃ نہیں نکلتی ہے. زکوٰۃ اگر نہیں نکالی گئی تو جہنم کا انگارہ ہے، یاد رکھیں، وہ ڈسے گا. اور ایسا ہی فرض ہے جیسے نماز اور روزہ فرض ہے. نماز کا انکار کرنے والا کافر، عملی طور پر چھوڑنے والا کفر کے قریب، تو زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر اور عملی طور پر نہ دینے والا بھی کفر کے قریب ہو جاتا ہے. تو زکوٰۃ کا جو نصاب ہے، 2 نصاب تو بہت مشہور ہیں ویسے روپے پیسے پر، تجارت پر، مفتیان کرام سے بات کر لینی چاہیے. ہم 2 چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ 84 گرام سونے کا زیور کسی کے پاس ہے 22 کیرٹ کا، 84 گرام اگر ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. اور اسی طرح سے 52.5 تولہ چاندی ہے اگر ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں بہت فرق نہیں تھا، اس لیے دونوں کو 52.5 تولہ اور 7.5 تولے کو برابر کا قرار دیا گیا. آج کے زمانے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، لہذا موقر علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ رقم کے معاملے میں زکوٰۃ چاندی کو دیکھا جائے، چاندی کو دیکھا جائے. اس معاملے میں مزید تحقیق علماء مفتیان کرام سے کر لیں، لیکن علماء کرام کا رقم کے معاملے میں یہ ہے کہ زکوٰۃ رقم کے معاملے میں چاندی سے نکالی جائے. کیسے؟ اس طریقے پر کہ اگر سونے کے معاملے میں 52.5 تولہ سونا، 7.5 تولہ سونا کسی کے پاس ہے، یعنی 84 گرام ہے، تقریباً 3.25 لاکھ روپے اس کے پاس 1 سال سے ہیں، تب اس میں سے زکوٰۃ نکالی جائے گی. اگر اس کو دیکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اکثر صحابہ کرام زکوٰۃ نکالتے تھے اور اکثر کے پاس اتنا تھا بھی نہیں. چاندی کا معاملہ دیکھیں تو چاندی کے معاملے میں جس شخص کے پاس 30,000 روپے ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. یہ مقصد سمجھ میں آتا ہے کہ 30 ہے تو 30,000 روپے میں سے 600-700 روپے غریب کے لیے نکال رہے ہیں. 3.25 لاکھ روپے میں سے ہم تھوڑا سا نکال رہے ہیں تو کیا ہوا؟ مقصدیت بھی اگر دیکھیں تو چاندی ہی قریب آتی ہے. اس معاملے میں فقہی اختلاف بھی ہو سکتا ہے، مسالک کے معاملے بھی ہو سکتے ہیں. صرف ہم ترغیب دلا سکتے ہیں، فتوے کی بات ہم نہیں کہہ سکتے، نہ میرا حق یہ ہے. البتہ اس معاملے کو مفتیان کرام سے سمجھ لیا جائے، لیکن معاشرے کی ضرورت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو رقم کے معاملے میں تقویٰ تو یہی ہے کہ 30,000 اگر 1 سال سے پڑی ہوئی ہے رقم ہمارے پاس تو اس میں سے 500-600 روپے غریبوں کو دے دیں. بڑھتا ہے، اس میں تجربہ ہے، عملی تجربہ ہے. بعض خاندان، کم از کم ہم 4 خواتین اپنے خاندان کی ہم جانتے ہیں جو مسلسل زکوٰۃ پابندی کے ساتھ دیتی ہیں. ان میں سے بعض خواتین 10 سالوں سے ہم وہ زکوٰۃ ہم سے ہی پوچھ کے وہ ادا کرتی ہیں. اس درمیان میں 3-4 سال ان کے ایسے گزرے ہیں جو نہایت غربت کے گزرے ہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے زکوٰۃ نکالا اور الحمدللہ زیور میں کبھی کمی نہیں ہوئی بلکہ زیور میں اضافہ ہی ہوا ہے. تو صدقہ اور زکوٰۃ، قرآن نے جب کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ صدقات میں اضافہ کرتا ہے، 2 اضافے ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو نیک دلی سے کام کرتا ہے اللہ 10 گنا اسے اضافہ کر دیتے ہیں. تو زکوٰۃ نکلے گی، ہو سکتا ہے کہ ایک ناک کی کیل آپ کی کم ہو جائے، لیکن یقین مانیے کہ سال گزرتے گزرتے 10 گنا فائدہ آپ کے گھر میں آ جائے گا، 10 بلائیں دور ہو جائیں گی. اور یقین مانیے کہ انشاءاللہ زکوٰۃ دینے سے آپ کے زیورات میں بھی کمی نہیں ہوگی، اللہ کسی نہ کسی ذریعے سے آپ کو عطا کر دے گا. تو بس انہی باتوں پر اپنی بات کو ہم پورا کرتے ہیں کہ الحمدللہ استقبال رمضان میں 3 چیزیں اپنی زندگی میں شامل رکھیں. پہلا کام یہ ہے کہ خوشیاں منانا بھی اسلام منع نہیں کرتا ہے. اپنے دائرے حدود میں رہتے ہوئے خوشیاں منائیں. کپڑے اور تیاریاں رمضان سے پہلے خرید لیں. کپڑے اور تیاریاں اپنے رشتہ داروں، اعزاء، دوستوں کے نام جو کپڑے خریدنے ہیں، پرچیزنگ کرنی ہے، رمضان سے پہلے کر لیں. نمبر 2، رمضان کے استقبال کے واسطے
اب جو کچھ بھی شعبان کے مہینے میں گناہوں سے توبہ، ملنا ملانا، جو کچھ بھی معاملہ ہو یہ شعبان کے مہینے میں کر لیں. اور تیسری چیز، رمضان جب آ جائے تو صرف اور صرف اس کے تقاضوں پر عمل کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں، کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان جیسا مہینہ ملا اور رمضان کے مہینے میں بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آمین. آئیے ہم تمنا کریں اور دعا کریں اور کوشش کریں کہ ہم لوگ اس کے اندر نہ شامل ہوں جس بد دعا کو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کی چند مخصوص دعائیں ہیں. سحری میں پڑھنے کی جو دعا ہے یا واسع المغفرہ، زیادہ سے زیادہ پڑھیں. عصر سے مغرب تک پڑھنے کی جو دعا ہے یا واسع الفضل اغفر لی. پہلے روزے سے 10ویں روزے تک پڑھنے کی جو دعا ہے اللہم ارحمنی یا ارحم الراحمین. 11ویں روزے سے 20ویں روزے تک پڑھنے کی جو دعا ہے اللہم اغفر لی ذنوبی یا رب العالمین. 21ویں روزے سے آخری روزے تک پڑھنے کی جو دعا ہے اللہم اتقنی من النار وادخلنی فی الجنت یا رب العالمین. اور اسی طرح پہلا عشرہ رحمت اللہم اغفر لی وارحم وانت ارحم الراحمین. دوسرا عشرہ مغفرت استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تیسرا عشرہ نجات اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہم جناب خلیل الرحمان وسیم